ناظرین، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے بہت سے اساتذہ تھے، جن میں سے ایک استاد جو حدیث کے استاد تھے وہ تھے ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ یہ بات سن کر سمجھ گئے ہوں گے کہ ابن مبارک کتنے بڑے محدث تھے کہ وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بھی استاد تھے۔ بہرحال جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیسی گزری، تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم کا معاملہ فرمایا اور میری مغفرت فرما دی اور کسی استحقاق کے بغیر بڑا درجہ دے دیا، اور باوجود اس کے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا مگر اس نے مجھے بہت بڑا درجہ عطا فرما دیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جو درجہ تمہارے سامنے مکان والے لوہار کو نصیب ہوا ہے وہ تم کو نہیں ملا۔ جب خواب دیکھنے والا بیدار ہوا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اتنے بڑے امام، اتنے بڑے محدث کہ حضرت ابن مبارک سے بھی اونچا درجہ کس شخص کو مل سکتا ہے، اور وہ لوہار ہے، تو وہ شخص یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ لوہار کون تھا اور آخر کیا ایسا عمل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا درجہ دے دیا، بس وہ یہ معلوم کرنے کے لیے حضرت ابن مبارک کے محلے میں گیا اور پوچھتا پاچھتا حضرت ابن مبارک کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اب ان کے گھر کے سامنے والا گھر وہ لوہار کا تھا۔ اس نے لوہار کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ لوہار کا بھی چند دنوں پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ شخص اس کے گھر گیا اور اس کی بیوی سے ایک بات پوچھی، اس کو رات کا پہلے سارا واقعہ سنایا اور اس سے کہا کہ بس میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہارا شوہر وہ لوہار کیا ایسا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو ابن مبارک سے بھی بڑا درجہ ملا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میرے شوہر میں ایسی کوئی بات تو نہیں تھی کہ جو بہت زیادہ انوکھی ہو، سارا دن وہ لوہا کاٹتا رہتا تھا۔ ہاں، دو باتیں تھیں جو وہ کافی پابندی سے کیا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ وہ جیسا بھی کام کر رہا ہو، اپنے کام کے دوران اذان کی آواز جیسے ہی اس کے کان میں پڑتی تھی وہ فوراً اپنا کام بند کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنا ہتھوڑا کوٹنے کے لیے اوپر ہوا میں اٹھایا ہو اور اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ اس ہتھوڑے کو بھی مارنا گوارا نہیں کرتا تھا اور اسے وہیں پر چھوڑ دیا کرتا تھا اور فوراً اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جایا کرتا تھا۔ ناظرین، ایک بات تو یہ اس کی بیوی نے بتائی، اور دوسری بات یہ تھی کہ ابن مبارک کی عبادت جب وہ دیکھتا تھا، کیونکہ وہ سامنے والے مکان میں تھا اور اس کو دیکھتا تھا کہ ابن مبارک بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، تو جب وہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کرتا ہوا دیکھتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا وقت عطا فرمائے، اتنی فراغت عطا فرمائے اپنے کام سے کہ میں بھی خوب عبادت کر سکوں۔ ناظرین، یہ وہ حسرت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لوہار کو ابن مبارک سے بھی بڑا درجہ عطا فرمایا۔ ناظرین، یہ حسرت نایاب ہوتی ہے جو بعض لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کرتی ہے۔ تو ناظرین، اگر کسی معاملے میں حسرت کرنی ہے تو نیکی میں آگے بڑھنے کے معاملے میں حسرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسی نایاب حسرتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔